السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان۔ بڑے دن ہو گئے ملاقات ہوئے، کوئی مصروفیت ہے بھائی جان؟ بفضل تعالیٰ حافظ سے ہوں بحمدللہ، ادارہ احسن القرآن میں حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسی شب و روز کی محنت مجھے مصروف رکھتی ہے۔ کیا آپ بھی مدرسہ میں حفظ کر رہے ہیں؟ جی میں حفظ کر رہا ہوں۔ آپ میرے حفظ کرنے پر اتنا حیرت زدہ کیوں ہیں؟ بھائی آپ ایک ذہین سنجیدہ دنیا داری کو پرکھنے والے دوست ہو، آپ مدرسہ کی طرف نہ ہی آتے تو اچھا تھا۔ اچھا بھائی یہ بتائیے، آپ دینی اداروں کے متعلق منفی رویہ غلط تاثر کیوں رکھتے ہو، جبکہ مدرسہ تو نورانیت کا مرکز، ہدایت کا سرچشمہ، رحمت و برکت کا سائبان ہوتا ہے۔ اصل میں دینی ادارے تشدد، عدل، برداشت کی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں۔ یہاں یہ تصور ہی محال ہوتا ہے کہ کسی ایک مسلک کا استاد دوسرے مسلک کے ادارے میں بطور معلم یا ادارے میں آ سکے۔ سو سنار کی ایک لوہار کی۔ آج ادارہ احسن القرآن کے زیر اہتمام عالمی محفل حسن قرات میں آپ شریک ہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ تمام مکاتب فکر کے خوشنما پھول قرہ کرام سے اسٹیج مزین ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہا؟ باقی دینی مدارس میں عدم برداشت کی تعلیم کا ہونا، اس کی حقیقت کیا ہے آپ ہی بتلائیے۔ پاکستان میں عالمی طور پر طب کے 4 بڑے مکاتب ہیں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، طب یونانی اور ایکوپنکچر موجود ہیں۔ اس بات کا تصور ہی محال ہے کہ کوئی حکیم کسی میڈیکل کالج میں بچوں کو پڑھا سکے۔ اگر آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ ایک مسلک کا استاد کسی دوسرے مسلک کے ادارے میں بطور معلم خدمات کیوں نہیں انجام دے رہا، تو آپ کو اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہے کہ آپ کے محلے کا کوئی یونانی حکیم کسی میڈیکل کالج میں بچوں کو کیوں نہیں پڑھا رہا؟ بھائی ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ ملک بھر کے تمام دینی ادارے بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بات مسلم ہے، شدت پسندی اور فرقہ وارانہ یہاں تعلیم دی جاتی ہے، اس سے دہشت گردی کا عنصر وجود میں آتا ہے۔ محترم یہ دعویٰ اپنایا ہے، کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، یہ تو مغرب کی بین الاقوامی پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے۔ اس کی حقیقت کو ہم بین الاقوامی تناظر اور تاریخی پس منظر میں سمجھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے سوال ہے، پہلی جنگ عظیم میں 3 کروڑ 70 لاکھ انسان ہلاک کر دیے گئے، دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے جس کے نتیجے میں 2.5 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انسانیت کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والے کون تھے؟ شمالی امریکہ میں 10 کروڑ، جنوبی امریکہ میں 5 کروڑ ریڈ انڈینز کو قتل کیا گیا، 10 کروڑ افریقن کو غلام بنا لیا گیا، 88% کی لاشوں کو بحرہ اوقیانوس میں پھینکنے والے کون تھے؟ کیا وہ کسی مدرسے کے فاضل تھے؟ کیا وہ وفاق المدارس کے سند یافتہ تھے؟ شاید ان کا جواب آپ کی دسترس میں نہ ہو۔ گلوبل ڈیٹا بیس ٹیررزم کے اعداد و شمار کے مطابق 1970 سے 2007 تک پوری دنیا میں کل 87,000 واقعات ہوئے، جن میں سے صرف اور صرف 3% واقعات ان لوگوں نے کیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نہ کسی دینی ادارے کا فاضل۔ لیکن بات آپ کرتے ہیں دینی مدارس میں شدت پسندی کی۔ پڑوسی ممالک میں انقلابیوں نے 2 سپر طاقتوں کو ناکوں چنے چبوائے، اب جو وفاتیں ہوئے، بجائے بدلہ لینے کے اپنے اصلی دشمن کو غیر مشروط معافی دے کر فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی۔ دینی مدارس میں سائنس، طب، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لا، اکاؤنٹنگ، بزنس ایڈمنسٹریشن سمیت طلباء کرام کا کچھ لینا دینا نہیں، جس کے نتیجے میں مدرسہ کے فضل خاندان کی کفالت اور معاشرے میں تعمیری سرگرمیاں انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ آپ کے سوال سے دعویٰ سامنے آتا ہے کہ پرسکون، آسائش و آرام معاشرے میں کلیدی کردار دنیاوی شعبوں میں ڈگریاں اور ملازمتوں پر موقوف ہے۔ محترم شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں آج بھی 86% نہ تو سرکاری ملازمت کرتی ہے اور نہ ہی نجی شعبے میں ملازم ہے، جبکہ پی ایچ ڈی کرنے والا کلرک اور چپڑاسی کی ملازمت کرنے پر مجبور ہے۔ آپ ہی بتلائیے، ڈگریاں لے کر نوکری کی بھیک مانگنے سے معاشرے میں کون سا تعمیری کام انجام پاتا ہے؟ اصل مسئلہ تو بیجا مداخلت، کرپشن، اقربا پروری، سفارش، ٹیلنٹ کی بے قدری، قانون کا غلط استعمال جیسے مسائل ہیں جس کا شکار ہم سب ہیں۔ دینی مدارس ہمیشہ تعلیمی میدان میں خاطر خواہ کارکردگی پیش کرنے سے قاصر رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ وفاق المدارس عربیہ پاکستان سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے، جس کے تحت تقریباً 30,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں۔ 9,18,787 طلبہ و طالبات باقاعدہ سند یافتہ ہیں، جبکہ 29 لاکھ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ یہ صرف ملک اداروں کے اعداد و شمار ہیں، غیر رجسٹرڈ اور دیگر مکاتب اس کے بورڈ اس کے علاوہ ہیں۔ اس قدر قابل ستائش کارکردگی پر آپ اعتراض کریں تو مجھے لگتا ہے آپ نے تعصب کی عینک چڑھا رکھی ہے۔ دینی مدارس کے لاکھوں فارغ التحصیل طلباء کرام میں سے کتنے ایسے ہیں
جنہوں نے دینی میدان میں ہی صحیح کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہو جس سے عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہو۔ معاشرے میں دینی مدارس کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے، کس قدر اہمیت اور ضرورت ہے، کس طرح ملک و ملت کی فلاح و بہبود میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ علامہ اقبال کے اس خط سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے حکیم شجاع کو لکھا، جس میں وہ فرماتے ہیں ان مکتبوں کو انہی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو ان میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو تم جانتے ہو کیا ہوگا، جو ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ آپ کا سوال ہی غلط مفروضے پر مبنی ہے۔ دینی تعلیم کا مقصد کوئی کارنامے سر انجام دینا نہیں ہے، اور کارنامے بھی ایسے جن کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہو، لیکن فضلاء اور مدارس کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ 2014 میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ تیار کرنے میں پاکستان صدر فہرست رہا، جس پہ قائد وفاق المدارس مولانا محمد حنیف جلندری صاحب کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پوری دنیا میں اسلامی بینکاری پر 3 افراد کو ایوارڈ سے نوازا کیا۔ بدقسمتی سے ان میں سے 2 غیر مسلم تھے اور 1 مسلمان بھی تھے اور فاضل بھی تھے، جن کو آج دنیا مفتی محمد تقی عثمانی کے نام سے جانتی ہے، جو وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے صدر ہیں۔ اتنے شگائف و وضاحت کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض و اشکال موجود ہو تو بتائیے، اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ نہیں افسوس کہ اب تک دینی مدارس کا روشن کردار میری نظر و فکر سے اوجھل رہا۔ آج میرے سامنے حقیقت آشکار ہوئی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جو دین کا بول بالا ہے، جو دینی مدارس کا فیضان ہے، اسی کی فکر ترپور کی برکت و اثر ہے کہ سارے جہان میں دین اسلام کی بہاریں جاری و ساری ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مدارس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔